बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। रमज़ान मुबारक। और ये इससे पहले भी होना चाहिए था, क्योंकि दुनिया भर में बहुत से मुल्कों में आज पहला रोज़ा था। अब हम अपना पहला रोज़ा आ, जब सुबह होगी तो इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये इससे पहले भी मुबारकबाद का पैगाम देना चाहिए था, तो बिलेटेड मुबारकबाद भी। और मुबारकबाद भी, अल्लाह ताला इस रमज़ान में सबकी इबादत कबूल करे, बेहतरीन इबादत का मौका दे, पाकिस्तान के हक़ में हमारी दुआएं कबूल करे, और हर जालिम काबिज जाबिर को, कातिल को अल्लाह ताला नीस्तो नाबूद करे, पाकिस्तान के हर दुश्मन को अल्लाह ताला नीस्तो नाबूद करे। आमीन सुम आमीन। अब बढ़ते हैं इस वीडियो की खबरों की जानिब। देखिए, रमज़ान का चांद नजर आने का मामला, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद पूरे मुल्क में एक साथ रमज़ान का आगाज हो, इस सिलसिले में पिशावर गए और पिशावर से ही ऐलान किया गया। कई बार फर्क आता है तो पिशावर से आता है, इसलिए वहां पर मौजूद थे। ठीक है, अच्छी बात है। मौलाना साहब ने चांद नजर आने का ऐलान कर दिया, लेकिन कुछ चीजें बहुत अजीबो गरीब हुई। जो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी है, उसकी मौलाना साहब से पहले सरबराही कर रहे थे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। हमने हमेशा उन्हें देखा, और फिर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को हटाया गया। इस ओहदे पर मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब आ गए, इमरान खान साहब की हुकूमत में ही आ गए थे। लेकिन जो आज मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब ने किया, वो बड़ा अजीब गरीब था। बादशाही मस्जिद लाहौर के खतीब, इनके जो वालिद हैं वो भी इसी ओहदे पर थे, अब मौलाना साहब हैं। मौलाना साहब ने जो बात की, वो चांद के नजर आने का ऐलान करने के साथ साथ दीगर चीजों पर शुरू हो गए। सिपह सालार, फील्ड मार्शल, सीडीएफ आसिम मुनीर साहब की तारीफें शुरू कर दी, और कुछ 7 मिनट के करीब उनकी गुफ्तगू का वो हिस्सा था जिसमें उन्होंने बेशतर हिस्सा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तारीफें की, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की भी उन्होंने तारीफें की। मैं ये हैरान था कि फील्ड मार्शल साहब की तारीफें वो चांद की रोयत के मौके पर क्यों कर रहे हैं? आपका काम है, आप आएंगे, बताएंगे कि ये इजलास हुआ, मुल्क भर में इजलास हुए जोनल कमेटियों के, और उसके बाद शहादतें जमा हुई, किन किन मकामात से शहादतें आई, चांद नजर आ गया है, पहला रोजा कब होगा। और उसके बाद मौलाना साहब अपने रफका का शुक्रिया अदा करते, जैसे पहले होता है, एक दुआ करते, और दुआ जो है वो पूरी कौम के हक में, तमाम दुनिया के मुसलमानों के हक में होती है, और खत्म। उन्होंने फील्ड मार्शल साहब की तारीफें की, और फिर उसके बाद जो है मौलाना साहब ने दीगर बातें भी शुरू की, और फिर भारत को, अफगानिस्तान को मौलाना साहब ने ये बताया कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। और उसके बाद जो है मौलाना साहब ने ठीक ठाक वक्त लिया इस चीज पर, फिर कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, हर महाज पर लड़ेंगे, जाने देंगे। ये मौलाना साहब ने तमाम बातें की, और फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तारीफें शुरू कर दी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो रमज़ान में दस्तरखान वगैरह का सिलसिला हो रहा है तो वो कर रही हैं, वो भी काबिल तारीफ इंतजामात हैं। तो हुकूमत सिंध, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, हुकूमत बलूचिस्तान, आप करना क्या चाह रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। और मौलाना साहब, ये जो मौलाना साहिबान का, उलमा का जो मनसब है ना, जो दर्जा है, इस दर्जे पर हक गोई, सच्चाई, हम जैसे फारिग तरीन लोगों से कहीं ऊपर ये दर्जा है। तो आप जो है वो हमारे लिए मिसाल बने, हमें सिखाएं, पूरी कौम को सिखाएं। उलमा ने तो ये किरदार अदा किया है कि उन्होंने हुक्मरानों की गलतियों की निशानदही की है, और आप जो है वो एक ताकतवर शख्सियत को, जाहिर है कि उनकी जंग की तारीफ भी करने का मौका कोई और होता, ये मौका नहीं था, तो आप पता नहीं क्या कर रहे थे। लोग उसके बाद उस पर जवाब दे रहे हैं, तो एक बेमौका, बेमहल बात करके आपने लोगों को उसका जवाब देने का मौका दे दिया है। तो अजीब गरीब काम था ये। किसी चापलूस के लिए, किसी छोटी मोटी चीज के लिए हमारे कुछ सियासतदान वगैरह हैं, कुछ पीटीआई से निकल गए, कुछ इस हुकूमत में हैं, उनके लिए छोड़ दीजिए। बाकी मौलाना साहब, ये आपका मनसब नहीं है, ये मौका भी नहीं था, ये चांद का मौका था। न जाने क्यों आपने ये काम किया कि मरियम नवाज शरीफ की तारीफें, फील्ड मार्शल की तारीफें, ये कभी हुआ नहीं है, तो ये आपको करना नहीं चाहिए था। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया सुबह। नईम अशरफ भट्ट साहब, उनको इंटरव्यू देते राना साहब ने तारीफें की इमरान खान साहब की, और मैंने आपसे कहा था नवाज शरीफ पे उन्होंने गर्म देगचा उलट दिया, बिल्कुल ऐसे कि जैसे नवाज शरीफ का इससे बुरा क्या होगा।
یعنی 3 بار نواز شریف نے اپنی سیاست بچائی، اپنی جماعت کو بچایا، تو نواز شریف کو ڈیل باز قرار دے رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب۔ میں نے آپ سے یہ کہا تھا، اب رانا صاحب جو ہے وہ اس کے بعد سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، تو عمران خان صاحب کی جیل میں حالت بہت اچھی ہے، جیل بھی بہت اچھی ہے، بہترین ہے سب کچھ، ان باتوں پر اتر آئے۔ یعنی وہ پہلے کہہ رہے تھے جیل بہترین کاٹی ہے عمران خان نے، اب جو اس وقت حکومت کے دیگر وزراء کا کام ہے وہی رانا صاحب نے بھی شروع کیا، اور سیاسی مشیر وزیر اعظم کے وہ کہنے لگے کہ اگر سہیل آفریدی اسٹریٹ موومنٹ جیسی باتیں کریں گے تو عمران خان صاحب کی رمضان میں ملاقاتیں بند ہو جائیں گی۔ عمران خان صاحب کی تو ملاقاتیں ہو ہی نہیں رہی، آپ رمضان میں ملاقاتوں کی اجازت دینے کا اگر ارادہ رکھتے ہیں تو ابھی تک تو ایسی کوئی چیز آئی بھی نہیں، اور عمران خان صاحب کی ملاقاتیں مہینوں سے بند ہیں۔ تو اب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ یعنی ایک شخص، اس کی آنکھ کا معاملہ آ گیا، صحت کا معاملہ آ گیا، اور وہ کہہ رہا ہے میرے ذاتی معالجین کو بلا دو، تو بھی آپ لوگ اس پر بھی راضی نہیں ہیں۔ آپ کو پوری لسٹ دے دی گئی کہ نواز شریف کتنی بار اسپتال سے جیل سے نکل کر اسپتال، اور پھر بالآخر مستقل اسپتال، سروسز اسپتال میں جہاں مریم نواز شریف ساتھ رہی، اور تمام چیزوں کے لیے عمران خان نے کردار ادا کیا، وہ ساری لسٹ فراہم کر دی گئی۔ لیکن اب رانا صاحب کیپٹل ٹاک میں بات کر رہے تھے، کہنے لگے عمران خان ایک دن بھی جیل میں نہیں رہنا چاہتا۔ رانا صاحب آپ کا ایسا ٹکا کے سافٹ ویئر آج کسی نے اپڈیٹ کیا ہے کہ آپ ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے کہا میں فل مارکس دوں گا، جیل عمران خان نے بہترین کاٹی ہے، کیونکہ یہی کہہ رہے تھے یہ جس چیز کا نشہ کرتا ہے اس کو جیل میں وہ چیز نہیں ملے گی، پھر کہنے لگے جیل بہترین کاٹی ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن بھی عمران خان جیل میں نہیں رہنا چاہتے، وہاں ان کا دل نہیں لگ رہا، اور بانی بی ٹی آئی کی لیونگ کنڈیشن جیل میں A1 ہے، علاج بھی بہترین ہوا ہے، تو اس کے ڈاکٹرز کو دکھا دیں۔ آپ لوگ تو ذاتی معالج کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، اور میڈیا پوری کوریج دیتا تھا۔ اب عمران خان کے ان معاملات کی آپ نے میڈیا کوریج بھی روک دی، اور ساتھ میں رانا ثناء اللہ صاحب ہوں یا دیگر لوگ، عمران خان کا علاج بہترین ہوا ہے، تو یہ آپ تو نہیں بتائیں گے، یہ عمران خان کا ڈاکٹر بتائے گا، اور تسلی بھی اسی سے ہوگی، جس طرح ڈاکٹر عدنان صاحب بتاتے تھے۔ اور جا کے صرف یہ نہیں کہ وہ آ کے باہر بیان دے دیں، وہ عدالتوں کو بتاتے تھے ڈر یہ ہے کہ نواز شریف کی طبیعت بہت خراب ہے، خدا نہ خواستہ ہم نواز شریف کو کھو نہ دیں۔ اب یہ باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں، تو رانا صاحب کو میرا یہ خیال ہے کہ ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پڑی ہے، کیونکہ جو رانا صاحب نے بات کی اس کے بعد بڑے بڑے سینئر صحافیوں نے، ایکسپریس نیوز پر آپ دیکھتے ہیں ایاز خان صاحب کو، سینئر کالم نگار ہیں، سینئر صحافی ہیں، ایاز خان صاحب نے کہا کہ ڈیلر قرار دے دیا ہے، 3 بار ڈیل پر مہر لگا دی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ تو یہ جب ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے کیپٹل ٹاک میں باقاعدہ آ کر یو ٹرن مارا، اور یو ٹرن مار کے انہوں نے عمران خان کی جیل کو بھی بہترین جیل قرار دے دیا ہے۔ تو خیر ہے رانا صاحب، کوئی نہیں، اب آپ کو یہ کرنی پڑ رہی ہے آپ کی جماعت کی وجہ سے، لیکن عمران خان کیسی جیل کاٹ رہا ہے یہ قوم جانتی ہے۔ عمران خان کے علاج کے معاملے میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ قوم جانتی ہے، بلکہ آپ لوگوں کی حیثیت کیا ہے یہ بھی قوم جانتی ہے۔ انفیکٹ میں تو ایک اور بات کہتا ہوں کہ اس حکومت کے پاس صرف ایک اختیار ہے، اور اس کا نام ہے اختیار ولی، اس کے علاوہ کوئی اختیار اس حکومت کے پاس ہے نہیں۔ آخری چیز، خیبر پختونخوا کی حکومت کے بڑوں کے درمیان، بلکہ اسے حکومت کے بڑوں کے درمیان تو نہیں کہنا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ نمایاں لوگوں کے درمیان پھڈا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس میں دھمکیاں دی گئیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا گیا، ایک دوسرے کو ڈیل باز کہا گیا، یہ بھی کہا گیا کہ جب میں تھا تو میں کیا کر رہا تھا، دیکھو میں ملاقاتیں بھی کر رہا تھا، میرے معاملات کیا ہو رہے تھے، کیا چل رہے تھے، کوششیں بڑی آگے جا چکی تھیں، تم کیا کر رہے ہو۔ تو یہ مبینہ طور پر سہیل آفریدی اور علی امین گنڈاپور کے درمیان ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں علیمہ خان صاحبہ کو رپورٹ ہوئی ہیں، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں بھی مسلسل باتیں ہو رہی ہیں، تو علیمہ خان صاحبہ نے اگنور کرو، چھوڑ دو اسے اس کے حال پر، اس سے بات مت کرو، یہ علیمہ خان صاحبہ نے تقریباً اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دے دی ہے، اور ان کو کہا ہے کہ چھوڑ دیجئے، جانے دیجئے، بات ہی مت کیجئے، اگنور کر دیجئے۔ میرا خیال ہے کہ حکمت عملی بھی بہترین ہے، لیکن میڈیا نے شاید مخصوص کہیں سے آنے والی مخصوص ہدایات پر یہ بات مسلسل کرنا شروع کر دی ہے کہ علی امین گنڈاپور کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا تھا، اس کے دور میں کیا ہو رہا تھا، اور اب کیا ہو رہا ہے۔ تو علی امین گنڈاپور کو بڑا کوریج کا موقع مل رہا ہے، اور ان کو میڈیا پر لیا جا رہا ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ کام شاید وہیں سے ہو رہا ہے جہاں سے اب تک تمام کام ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال میں سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ میں پاکستانیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ایک کال دیں گے اور بہترین کال دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم تیاری کریں گے، ہم لڑائی لڑیں گے اور بھرپور تیاری کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ لڑائی حقیقی آزادی کے لیے لڑی جائے گی۔ سہیل آفریدی صاحب نے یہ بات کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک فائنل کال کی طرف جانا چاہتی ہے۔ اس فائنل کال سے پہلے پاکستان تحریک انصاف ذرا زیادہ فوکس کر کے کام کرنا چاہتی ہے، اور اب کی بار پاکستان تحریک انصاف کسی خاص موڈ میں نظر آ رہی ہے، یہ بھی ہمیں پتا چل رہا ہے۔ آخری چیز جاتے جاتے میں آپ کے سامنے رکھوں کہ حکومت پنجاب نے ایک جہاز خریدا۔ اس جہاز کی بڑی خبریں چل رہی تھیں کہ یہ جہاز خریدنے کے بعد حکومت پنجاب کے اور پنجاب کی بیوروکریسی کے لوگ چپ ہیں، بات نہیں کر رہے، معاملہ دبا رہے ہیں۔ جہاز مختلف حصوں میں پنجاب کے اڑ رہا ہے اور یہ لگژری جہاز ہے۔ اس جہاز کی بابت سوال کر لیا عمر دراز گوندل صاحب نے ازما بخاری صاحبہ سے۔ اب یہ صحافیوں کی بدقسمتی ہے کہ ان کے سامنے وزیر اطلاعات کے روپ میں ازما بخاری ہوتی ہیں، یہ حکومت پنجاب کی بدقسمتی ہے کہ ازما بخاری ہوتی ہیں، اور جس طرح سے وہ فیک نیوز ایک کے بعد ایک خود پھیلاتی ہیں۔ ازما بخاری صاحبہ نے کچھ اس سے ملتا جلتا کام کیا، اس جہاز کو خریدنے کے بعد استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ ڈان نے خبر دے دی، جب سوال ہوا تو اس کے بعد اب حکومت پنجاب بولی، اور حکومت پنجاب نے کہا کہ ہاں ہم ایئر پنجاب بنا رہے ہیں، اور ایئر پنجاب کے سلسلے میں یہ جہاز خریدا گیا، ہمیں تو پورا فلیٹ بنانا ہوگا، ابھی ہم مزید بھی جہاز خریدیں گے۔ دو ہی طریقے ہیں، یا تو ہم جہاز خریدیں گے یا ہم جہاز لیز پر لیں گے، تو یہ ایئر پنجاب کا جہاز ہوگا۔ یہ ازما بخاری صاحبہ نے بتایا۔ 19 سیٹوں والا جہاز ہے، 19 سیٹوں والا جہاز اڑا کے، اور وہ بھی پنجاب کی ایئر لائن کا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ 19 سیٹوں والا جہاز اڑا کے کتنے مسافر آپ لے کر جائیں گے؟ اور کیا یہ کوئی بزنس ماڈل ہے؟ یہ کمرشلی وائبل پلان ہے جو حکومت پنجاب ہمارے سامنے رکھ رہی ہے؟ عجیب احمقانہ باتیں، اور آپ لوگوں نے تو خبر ہی دبا دی تھی۔ آپ لوگوں سے سوال ہوا تو آپ نے تب بات کی ہے۔ یہ جس میں ایک باقاعدہ بیڈ کی سہولت ہے، جو لگژری جہاز ہے، جس طرح کارپوریٹ دنیا کے بڑے بڑے لوگ، سی ای او، چیئرمین، پریزیڈنٹ، بڑے بڑے بزنس مین، وہ اس طرح کے جہاز رکھتے ہیں، اور یہ ان کا پرسنل ایئر کرافٹ ہوتا ہے، یہ کمرشل ایئر کرافٹ نہیں ہوتا۔ لیکن حکومت پنجاب اب ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جہاز کمرشل ہے۔ کمال ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔